شان تیری عالی بندہ نواز خواجہ دنیا تیری دنیا تیری سوال بندہ نواز خواجہ آجا دربار میں تمہارے دربار میں یا بندہ نواز دربار میں جو آئے من کی مراد پائے کوئی گیا نہ خالی بندہ نواز خواجہ خالق نے بنایا ہے خالق نے بنایا ہے خواجہ تیرا دیوانہ حال بيت وطهار بشركة المولى مولى علي شاكر يا إله العالمين كريم كريم
یا الہ العالمین بستی کے سارے لوگ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اللهم صل على سيدنا یہ خمسہ انبیاء کریم اللہ باب علی پنجتن علی دو اٹھاؤ جو اس کا پیر جمالی زندہ باد، پیر جمالی زندہ باد، پیر جمالی زندہ باد، پیر گوہر زندہ باد، پیر گوہر زندہ باد، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ علی کا دامن کھیلو زین العابدین صاحب قلعہ منظرانی اسٹیج پہ اب آئیے تقریر میں ان کی روانی دیکھیے، اب آئیے تقریر میں ان کی روانی دیکھیے، بہہ رہا ہے جس طرح دریا کا پانی دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے تعارف کیا گیا میرا مفصل و مدلل، تو میں کہوں گا کہ یہ وقت مفصل و مدلل کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت 2 بجے کا ہے، اور یہ وقت عشق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ شاخ لوگ اس وقت میں اپنے محبوب کو منانے کے لیے جاگتے ہیں، اور یہی وقت افضل ترین وقت کہا گیا، جس میں تہجد ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور سیدی بندہ نواز گیس دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تہجد کے وقت تہجد پڑھنا اور مراقبہ کرنا دونوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز مراقبہ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو لہذا یہ وقت ہی ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بزم تصورات کے دفتر نہیں کھلے۔ تھوڑا سا اردو کے الفاظ تھوڑا سا ہائی لیول کے ہیں، میں جانتا ہوں، میں خلاصہ نہیں کروں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں۔ بزم تصورات کے دفتر نہیں کھلے، یعنی خیرت کے راز بشر پر نہیں کھلے۔ بزم تصورات کے دفتر نہیں کھلے، یعنی خیرت کے راز بشر پر نہیں کھلے، اور بہرے خیال یار میں وہ غوطہ زن ہوا، بہرے خیال یار میں وہ غوطہ زن ہوا،
پھر میرے باقیات کے جوہر نہیں کھلے، پھر میرے باقیات کے جوہر نہیں کھلے، اور آتش فشاں سمجھتے ہیں نا آپ، آتش فشان عشق بھی بھڑکا نہ قلب میں، آتش فشان عشق بھی بھڑکا نہ قلب میں، جب تک یقین عشق کے منظر نہیں کھلے، جب تک یقین عشق کے منظر نہیں کھلے، اور وارفتگان شوق لیے سب پر نہیں کھلے، اور دنیا کہیں نہ ان کو خدا ہی کا رتبہ دے، دنیا کہیں نہ ان کو خدا ہی کا رتبہ دے، اس واسطے خدا کے قلندر نہیں کھلے، اس واسطے خدا کے قلندر، دنیا کہیں نہ ان کو خدا ہی کا رتبہ دے، دنیا کہیں نہ ان کو خدا ہی کا رتبہ دے، اس واسطے خدا کے قلندر نہیں کھلے۔ اور یہ شعر بطور توجہ عاشقین جو کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشقان پیر، عاشق عشق والے کہتے ہیں اور جذبات میں بہہ جاتے ہیں، عشق والے بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جذبات میں بہا لے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ جذبات کا مقام کہیں عشق میں نہیں، جذبات کا مقام کہیں عشق میں نہیں، اس شاخ پر رموز یہ کیوں کر نہیں کھلے، اس شاخ پر رموز یہ کیوں کر نہیں کھلے، اور کل انس کے مزاج کو فطرت سمجھتی ہے، کل انس کے مزاج کو فطرت سمجھتی ہے، لیکن مزاج یار سبھی پر نہیں کھلے، کیا بات ہے، لیکن مزاج یار سبھی پر نہیں کھلے، اور ہم نامراد لوٹ گئے اس جہان میں، ہم نامراد لوٹ گئے اس جہان میں، اسرار لا الہ جو ہم پر نہیں کھلے، اسرار لا الہ جو ہم پر نہیں کھلے۔ اور مقطع دیکھیے کہ ہم جذب دل نواز ہے عابد تمہارا شوق، ہم جذب دل نواز ہے عابد تمہارا شوق، یوں ہی تمہارے ذہن میں گوہر نہیں کھلے، یوں ہی تمہارے ذہن میں گوہر نہیں کھلے۔ محترم سامعین حضرات، آپ سبھی جس کیفیت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ آج کی محفل کو سماعت کیے ہیں، یقیناً یہی سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ آج کی محفل کامیاب ہوئی، اور ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے پولیس پرشاسن لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں پر خدمت کو انجام دیا اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے گاؤں کے جو نوجوان بچے ہیں خصوصی طور پر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس لگن اور محنت کے ساتھ آج جس طرح سے خدمت کی ہے اور ماحول کو ہینڈل کیا ہے، یقیناً یہ قابل تعریف ہے، اور کل انشاءاللہ وہ کل اس سے زیادہ باوسوخ ہو کر کل کے دن خدمت کریں گے۔ تو دیکھیے یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے نہ خطبہ پڑھا ہے نہ کوئی آیت پڑھی ہے، اگر تقریر کے لیے مواد کروں گا تو بہت سارا وقت خرچ جائے گا، بہت ساری باتیں نکلے گی، خلاصے ہو جائیں گے اور وقت بہت زیادہ لگے گا۔ تو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں سرکار پیر گوہر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے عرس شریف میں، تو رات کا یہ وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ میں آپ سبھی، میری جتنی مائیں بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جتنے بھی محترم ہیں، ان تمام حضرات سے ایک سوال کروں گا کہ آپ ذرا اپنے دل میں جھانک کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ میں یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں، کس لیے آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، پروگرامز میں جاتے ہیں، فنکشنز میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فلاں فنکشن پہ جانا ہے، شادی اٹینڈ کرنی ہے، واپس آنا ہے، فلاں رسم میں جانا ہے، رسم ہے اٹینڈ کرنا ہے، واپس آنا ہے، تو یہ مقصد ختم ہو گیا، گئے وہاں پر کھانا کھا لیا، اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ لیکن کیا یہ بھی محفل اسی طرز کی طرح ہے، اسی طرز پر ہے؟ کیا یہ محفل بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے جو ہم دنیاوی فنکشنز میں جاتے ہیں، اسی طرز پر ہے؟ آپ بتائیے، ہے اس طرز پر یہ محفل؟ یہاں پر آنا اور کسی پروگرام میں جانا کیا ایک جیسا ہے؟ بتائیں، ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے۔
یہاں کا آنا مبارک ہے، اس لیے کہ آپ یہاں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، کوئی دعوت آپ کو دیتا ہے، تو آپ اس کی حیثیت، اس کی کیٹیگری کے مطابق سج دھج کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی اگر امیر ترین شخص ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی اگر مڈل کلاس ہے تو اس کے حساب سے اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی غریب ہے تو اس کے حساب سے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو لہذا ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے طرز کو بدل لیتے ہیں، ہم حیثیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کے مقام کو، کسی کے رتبے کو دیکھ کر بن سنورتے ہیں، اور جتنا مقام جس کا بڑا رہے گا، منصب رہے گا، رتبہ رہے گا، شہرت رہے گی، مال دولت رہے گا، تو اس حساب سے اس نیت کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں کہ بڑا آدمی رہا تو ہم وہاں جائیں گے، تو ہمارے دل میں ایک طرح کا شوق ہوگا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، تو وہاں جائیں گے تو بڑے آدمی سے ملاقات ہوگی، تو لوگوں کی نظروں میں ہم بھی عزت والے بن جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی اتنے بڑے آدمی سے اس کے ریلیشن ہیں۔ کرتے ہیں نا، یہ ایک کامن بات میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی یہی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا اور دنیا کے فنکشنز، دنیا کے پروگرامز ختم ہونے والے ہیں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، ختم ہونے والا ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ والوں کی جو بارگاہیں ہیں اور ان بارگاہوں سے جو فیض ملتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم جب ایک چیز جو ہمیں پتا ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ایک دن کے لیے ہے، اور ایک دن کے بعد اس فنکشن کو، اس پروگرام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر جاتے ہیں تو انتہائی بن سنور کر جاتے ہیں، شوق کے ساتھ جاتے ہیں، محبت کے ساتھ جاتے ہیں، یہ سوچ لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمارا بھی نام بنے گا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ دنیا ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ اس کی طرف جاتے ہیں، پوری لگاؤ کے ساتھ، لگن کے ساتھ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے یہ چند دنوں میں ہمیں بھولنے والا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جب ہم اللہ کے ولی کی درگاہ میں آئیں گے، اس کی بارگاہ میں آئیں گے، تو ہمارا طرز کیسا رہنا چاہیے؟ ہمارا طرز کیا دنیاوی طرز رہنا چاہیے؟ ہمارا طرز اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ اب میں یہاں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو لہذا ایک دن رہوں گا، ایک دن، 2 دن، جو بھی وقت ہے بتاؤں گا، تو جب میں واپس لوٹ کر آؤں گا تو اس ولی کے بارگاہ سے مجھے فیضان یہ ملے گا کہ میرے دل سے کدورتیں ختم ہو جائے گی، میرے دل سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائے گی، میں کسی کی چغلی نہیں کروں گا، میں کسی کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ خاص کر عورتوں کو یہ پیغام ہے کہ گھروں کو جانے کے بعد چغلیاں بہت ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد، اس لیے کہ جہاں جائیں گے آپ، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دنیاوی خزانہ ملے گا، کسی اگر مالدار کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مال ملے گا، اگر کوئی شہرت یافتہ ہے اس کے پاس جائیں گے تو اسے شہرت ملے گی، اس کے پاس جائیں گے تو شہرت نظر آئے گی، مالدار کے پاس جائیں گے تو مال نظر آئے گا، بادشاہ کے پاس جائیں گے تو خزانہ نظر آئے گا، اسی طرح خزانہ نظر آئے گا۔ اسی طرح جب ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہاں پر صرف نورانیت اور روحانیت نظر آتی ہے۔ تو دنیا کا پیمانہ اور ہے، اللہ کا پیمانہ اور ہے، اللہ کے ولی کا جو پیمانہ ہے وہی اللہ کا پیمانہ ہے، اور اللہ کے ولی کا پیمانہ اور ہے۔ یہاں پر صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بن سنور کے آ رہا ہے، کون کتنا بڑا بن کر آ رہا ہے، کون کتنا مالدار ہے، کون کتنا خوبصورت ہے یا کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، یہ باتیں یہاں نہیں چلتی۔ یہاں تو بس دل دیکھے جاتے ہیں کہ کون کس نیت کے ساتھ آ رہا ہے، کس مراد کے ساتھ آ رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، اور اسی دل کے حوالے سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں، اس کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ ہم ایک ایسے آستانے پر آئے ہیں جو سراپا روحانیت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، جہاں صرف نورانیت نظر آئے گی۔ دنیا دار، دنیا کے عقل والے اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ روحانیت کو محسوس کرنے کے لیے دل کو اس مقام تک پہنچانا پڑتا، دل کو یقین کامل تک پہنچانا پڑتا، تب کہیں جا کر ہمیں کسی اللہ کے ولی کی روحانیت کا علم ہوتا ہے، اس کی روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔
اگر ہم ذہن میں یہ بٹھا کر آئیں گے کہ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، فلاں کاروبار نہیں ہو رہا ہے، فلاں یہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں وہ نہیں ہو رہا ہے، بس دنیاوی مشغلوں کو لے کر، دنیاوی مرادوں کو لے کر ہم آئیں گے تو دنیاوی مرادیں تو پوری ہو جائے گی، لیکن جو اصل ہے وہ چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ چیز کب آئے گی؟ ہمارے ہاتھ کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو دنیا کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو پیر صاحب ہمارے کاروبار میں ترقی کریں گے، ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے تو سکون دے دیں گے، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو جھگڑے ختم کر دیں گے، ہمارے فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے۔ آپ اس سوچ کے ساتھ آئیں گے تو یقیناً آپ کا کام ہوگا، لیکن وہی کام ہوگا، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ روحانیت کی دنیا میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تا وقت کے جب آپ اپنی پیر کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار پیر گوہر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس تصور کو لے کر جائیں کہ میں بارگاہ میں جا رہی ہوں تو یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ میرا خدا وہ خدا جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات مجھے لقب عطا فرمایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مجھے بنایا، اور اس کے ساتھ اس کا یہ کرم رہا کہ امت محمدیہ میں جگہ عطا فرمائی، اس کے ساتھ یہ کرم رہا کہ اہل بیت کا چاہنے والا مجھے بنایا، اس کے ساتھ یہ کرم رہا کہ حسینی مزاج رکھنے والا مجھے بنایا، اس کے ساتھ یہ کرم رہا کہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں اس کے آستانوں پر مجھے حاضری دینے والا بنایا، اس کا یہ کرم رہا کہ اہل سنت والجماعت میں مجھے چھوٹا سا ایک مقام دیا۔ تو لہذا یہ سارے کرم اسی کے کرم ہیں۔ تو اب اس کرم کو پہچاننے کے لیے مجھے ایسے کریم کی ضرورت ہے جو اس خدا کے کرم کو پہچانتا ہو، جو اس خدا کی رحمت کو پہچانتا ہو، جو جانتا ہو کہ واقعاتاً خدا کی رحمت کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی تو خدا کی رحمت ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہمیں پتا ہے خدا کی رحمت ہے، لیکن کیا یہی ایک رحمت ہے؟ کیا یہی ایک رحمت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی رحمت وسیع ترین رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اور 99 حصے میں نے آخرت کے لیے رکھے، میں نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس ایک چھوٹا سا حصہ رحمت کا ہمیں ملا۔ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی چھوٹے حصے سے جو ہے سو ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، یہ رحمت الہی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسی طرح ماں اپنی اولاد سے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹے سے حصے میں رحمت کی شکل اتنی وسیع ہے تو اس کے 99 حصے باقی ہیں، تو اب اس 99 حصے کو پہچانے تو کیسے پہچانے کہ ہمارے پاس رحمت ہے، ہمارے پاس رحمت ہے، خدا کی رحمت ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پہچانے؟ تو اسی پہچان کرنے کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے جسے پتا ہو کہ خدا کے 99 حصے رحمت کیا ہے۔ وہی اسوہ رسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے اگر کوئی بہترین اسوہ ہے تو وہ ذات رسول ہے، رسول اللہ کا اسوہ ہے، اور یہی اسوہ کامل، یہی طریقہ کامل ہے جس کی بنیاد پر تم اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتے ہو، اسی بنیاد پر تم اللہ کی رحمت کو سمجھ سکتے ہو، اسی بنیاد پر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ تو معزز حضرات ذرا سمجھتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کیا تھی۔ ایسے وقت جبکہ زمانہ جاہلیت تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھی، ایسے وقت جہاں پر اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا تو وہ امانت میں خیانت کر دیتا تھا، خیانت کرنا ان کا مشغلہ تھا، ان کا فیشن تھا، جو بات بات پر جھوٹ کہنا ان کا مشغلہ تھا، ان کا فیشن تھا۔ لیکن ایسے دور میں رسول اللہ نے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی ایسے زمانے میں جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی لڑائیاں ہوتی تھی۔ اوس و خزرج نامی 2 قبیلے تھے، ایک چھوٹی سی بات پر 200 سال تک ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ ایسے جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر کے زندہ جو ہے زمین میں دفنا دیتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جہاں پر جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں تھا، خیانت کرنا کچھ عیب نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ماحول میں خود کو ایسا منوایا کہ ایسے ماحول میں آپ کو امین کہا جانے لگا۔ سب سے بہترین امانت والا کون ہے؟ تو لوگ کہتے کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین سچ بولنے والا، سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو کہتے ہیں صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے دور میں جبکہ کوئی برائی ہی نہیں تھی،
کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ذات کو منوایا، اپنی ذات کو منوایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، وہاں پر کون سی عبادت کرتے؟ یہی مراقبے میں ہوتے تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، محبوب اور محب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے پہلے کی زندگی آپ کی ایسی نرالی زندگی تھی، ایسی حسین اور خوبصورت زندگی تھی کہ اگر کوئی کسی کے پاس جا کر کہتا، کوئی غلط بات کہتا اور کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، تو آگے والا اسے انکار کر دیتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا یقین اس دور جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کہ آپ کے تعلق سے اگر کسی نے یہ بات پھیلائی کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے تو لوگ نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ کسی نے بھی مکے کی سرزمین میں رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کو اوچھی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جبکہ گناہ کرنا ایک فیشن تھا، تو اس وقت دور جاہلیت میں یہ تھا کہ آپ نے ایسے جاہلوں کے دلوں میں اپنی سچائی کو بھر دیا، اور وہی طریقہ ہے جس کو بعد میں طریقت کہا گیا، وہی طریقہ ہے جو بعد میں طریقت ہوئی۔ شریعت تو اعلان نبوت کے بعد نافذ کی گئی، لیکن جو 40 سالہ قبل اعلان نبوت جو ہمارے نبی کی زندگی تھی وہی اصل میں طریقت کی زندگی تھی۔ تو پتا چلا کہ شریعت پہلے نہیں آئی، پہلے طریقت آئی ہے، پھر شریعت آئی ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت آپ کا جسم شریعت ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا جسم نظر آ رہا ہے شریعت ہے، اور آپ کا دل طریقت ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جب جسم میلا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ 2 سے 3 دن تک اگر کوئی غسل نہ کرے، پانی نہ نہائے تو میلا ہو جائے گا جسم۔ تو کیا کریں گے آپ؟ پانی نہائیں گے۔ اگر نہیں نہائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ اپنی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جسم میلا ہوتا ہے تو بدبو پھوٹتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، پسینہ چھوٹا تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور سب سے پہلے وہی بدبو ہماری ناک میں جاتی ہے، ہمیں ہی اس کی اسمیل آتی ہے۔ تو ایک حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ جب جسم میلا ہو جائے، جسم جو ہے تو میلا ہو جائے، تو اس کی پاک کرنے کا ہمارے پاس انتظام یہ ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں، اچھے سے اچھا صابن استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھا شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھے خوشبو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمارے جسم سے خوشبو ملے۔ تو ہمارے ظاہر جسم کو سنوارنے کے لیے جب ہم اتنے طریقے اختیار کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ جب دل گندا ہو جائے، دل گندا ہو جائے، دل قدورتوں سے بھر جائے، دل نفرتوں سے بھر جائے، دل حسد کینہ کپٹ سے بھر جائے، تو اس کو دھونے کا کیا انتظام ہے؟ اس کو آپ کیسے صاف کرو گے؟ اس لیے کہ وہاں کسی کی نظر نہیں سوائے خدا کے، سوائے خدا کے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ میں تم میں ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ مطلب اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں باہر سے دیکھ رہا ہے، یقیناً باہر سے بھی اس کی نگاہیں ہیں، لیکن حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ خدا ہم اگر دل میں سوچ کے بیٹھے کسی کے تعلق سے برا، اور دل میں اسی کو گالیاں دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آواز کس کے پاس جا رہی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور کہ بے شک اللہ تعالی سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو ہم جب کسی کے تعلق سے غلط سوچ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس سوچ کی جو بات ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خدا ہی کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ خدا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے میں نے برا سوچا ہے، تو چونکہ میں نے بولا نہیں ہے تو بات وہاں تک نہیں پہنچی، اور جب وہاں تک نہیں پہنچی تو میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط طریقے سے اس کے تعلق سے ارادے رکھتے ہیں، اور اپنے اندر دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، تو پہلی ہماری بات خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ پہلے ہماری بات خدا کی بارگاہ میں۔ اب لوگ تو وہ سنا نہیں سنا، لیکن پہلے تو ہم نے پہنچا دیا میسج خدا کی بارگاہ میں۔ وہ میسج خدا کی بارگاہ میں گیا، اس نے جان لیا تمہارا ارادہ کیا ہے، اس نے جان لیا۔ تو لہذا اب اسی معاملے کو
اسی معاملے کو نفس کہا گیا. یہی نفس ہے. اور نفس کیا ہے؟ جسم کے ہر حصے سے، ہر عضو سے نکلنے والی ایک شے کا نام نفس ہے. نفس کیا ہے؟ ہمارے کانوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہماری سانس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہمارے منہ کے ساتھ، زبان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہماری سوچ کے ساتھ بھی لگا ہوا، عقل کے ساتھ بھی لگا ہوا، ارادوں کے ساتھ بھی لگا ہوا، ہمارے خیال کے ساتھ بھی لگا ہوا، دلی کیفیتوں کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا. یعنی ہمارے ظاہر میں بھی نفس ہے، باطن میں بھی نفس ہے. تو لہذا ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے اور جھک گئے، تو لہذا ہم ظاہر میں پیر کی بارگاہ میں نفس کو جھکا دیا. اب باطن کا کیا؟ اندر کا کیا؟ وہی اندر کا جب پیر کی بارگاہ میں جھکے گا تو وہ نفس امارہ نہیں، دلی کیفیت کے ساتھ جب اپنی پیر کی بارگاہ میں جھکے گا تو وہ نفس امارہ سے نکل کر، نفس لوامہ سے نکل کر، نفس ملہمہ سے نکل کر نفس مطمئنہ بن جائے گا. اور وہ جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تو اب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی، لوٹ آ. اب تیرا کام دنیا میں نہیں، اب تیرا مقام دنیا اور دنیاوی معاملات سے بالا تر ہوا. اب تجھے دنیاوی مال کی ضرورت نہیں، اب تو دینے والا نہیں، دینے والا بن گیا ہے. اب تیرا کشکول کبھی خالی نہیں رہے گا. اب تو جو بولے گا سو ہوئے گا. اب تیرا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، تیرا چلنا خدا کا چلنا ہوگا، تیرا کام کرنا خدا کا کام کرنا ہوگا. تو لہذا اے نفس ارجعی، اے اطمینان والی نفس، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ جا. اب تیرا کام دنیا میں نہیں، آ جا. اب مقام اپنا چینج کر لے، اب مقام اپنا بدل لے کہ تو مطمئنہ تھی. اب ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ. تو کیسے آ؟ راضیۃ مرضیہ، کہ راضی برضا ہو کر. یعنی اب تو مقام مطمئنہ میں نہیں بلکہ مقام راضیہ اور مرضیہ میں آ جا. اور یہ راضیہ اور مرضیہ کیا ہے؟ کہ جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے، جہاں کثرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں خطرہ سمندر سے مل جاتا ہے، جہاں خطرہ سمندر سے ملتا ہے اور بقائے جاویدانی حاصل ہوتی ہے. تو راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب تو میرے باقی بندے کی طرح نہیں ہے بلکہ تو میرے خاص بندہ ہے. آ جا میرے پاس آ. دنیا بھگائے گی. جتنا دنیا کے پیچھے کوئی بھاگتا ہے دنیا بھگاتی ہے، دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کچا گھر ہے تو پکا گھر بنانے کی فکر میں لگے گا، بھاگے گا پکا گھر بنائے گا. تو اب پکا گھر بنے گا تو پھر کوئی اور فکر آئے گی نہیں، مجھے وہ حاصل کرنا ہے. دنیا بھگائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس 2 پہاڑ بھر کر سونا بھی ہو تو وہ تیسرا پہاڑ چاہے گا کہ مجھے تیسرا بھی پہاڑ مل جائے. یہ دنیا بھگائے گی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو پرابلم سے ختم ہونے والے. بچہ جب تک اپنی ماں کے پاس ہے سکون میں ہے، جب بڑھانا بھونا شروع ہو گیا تو پرابلم شروع ہو گئے. تب تک جب تک کہ ہم کفن میں نہیں جاتے. یہ دنیا کی پرابلم شروع ہیں، پریشانیاں شروع ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آ. تو ذرا ایک قدم بڑھا کے تو دیکھ میری رحمت تیری طرف کیسے آتی ہے. تو اگر چل کر آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر آئے گی. میری رحمت تیرے پاس دوڑ کر آئے گی. تو اب اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ سے قریب ہونے کے لیے اب ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہو. اس کی بارگاہ کی طرف قدم اٹھانا ہی خدا کی بارگاہ کی طرف قدم اٹھانا ہے. اور وہی پیر ہے، وہی مرشد ہے جو واقعاتاً اسوہ رسول کو اختیار کر کے فقیری رمز میں ڈھل کر کے فقیری رمز یہ آسان بات نہیں ہے بھائی. لوگ سمجھتے ہیں خلافت ہو گئی فقیری مل گئی. کیا؟ ارے نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہارا پیر تمہیں خلافت دیتا ہے تو تمہیں ولایت کی چوکھٹ پر لا کر ٹھہرا کر دیتا ہے. اب یہاں سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، وہ تم جانو. لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت مل گئی، ولایت آ گئی، لیکن کب؟ جب تمہارا کردار بنے گا، جب تم اس پیر پر چلو گے، طرز پیر اختیار کرو گے، نقش قدم پیر پر چلو گے تو اب وہاں سے تو ولایت کی سیڑھی پر، ولایت کی چوکٹ پر اس نے لا کر ٹھہرا کیا اور اوپر جا کر ٹھہر گیا. اب بول رہا ہے کہ اب آئے گا میرے پاس تک تو تجھے ولایت مل جائے گی. اب خلیفہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے خلافت ہو گئی، اب تو میرا بیڑا پار ہوا. بیڑا پار نہیں، ابھی بیڑا شروع ہو گیا ہے.
ابھی بیڑا شروع ہوا ہے، ابھی تو پار کرنا تجھے باقی ہے کہ پیر اگر اپنے ہاتھوں سے بھی کھلایا تو چبانا تجھے، اپنے ہاتھوں سے بھی کھلایا تو چبانا تجھے، ٹھیک ہے، چبایا بھی اپنی دانتوں سے اور تیرے منہ میں بھی ڈالا تو نگلنا تجھے، نگلنا تو تجھے ہی پڑے گا۔ یہی طرز ہے طرز فقیری، یہی طرز ہے طرز فقیری۔ سرکار پیر گوھر فرماتے ہیں یہ شعر زبان زد ہے، ہر کسی کے، ہر کوئی پڑھتا ہے، چلو جو سمجھ گیا اس کا بیڑا پار ہے کہ یہ کچھ عطائی شے نہیں جس کو فقیری کہتے ہیں۔ کیا ہے عطائی شے؟ نہیں بلکہ آپ نے ختم کر دیا، بائیکاٹ کر دیا کہ سمجھنا نہیں، یہ دے دی نہیں، یہ کچھ عطائی شے نہیں جس کو فقیری کہتے ہیں۔ رکھ کر ہر ایک آسودگی خود کو مٹانا چاہیے۔ اب اس شعر سے ہی میسج دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے سرکار نے ہمیں فرمایا کہ ہم آ رہے ہیں یہاں پر، تو خیر بات بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ایک مقصد ڈکلیئر ہوگا، وہ مقصد ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ہمیں دنیا حاصل نہیں کرنی ہے، ہمیں سرکار کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم سرکار کے قریب ہوں گے تو دنیا ہمارے پیچھے آئے گا، اگر ہم سرکار کا قرب چھوڑ کر دنیا کو مانگنے لگیں گے تو دنیا مل جائے گی، سرکار کا قرب چھوٹ جائے گا، تو ہم پھر دنیا کے پیچھے پڑیں گے، دنیا ہمیں بھگائے گی۔ تو پیر کے در پر آؤ تو پیر کا قرب، پیر کی نزدیک، پیر کی قربت چاہنے کے لیے آؤ کہ میں پیر کے قریب ہو جاؤں گا تو خدا کے قریب ہو جاؤں گا۔ اگر یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ پیر کی بارگاہ میں آؤں گا تو کام تو بنے گا، لیکن اس کے بعد پھر تمہیں دنیا بھگائے گی، پھر مسئلہ یہ ہوگا، تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہوگا کہ پھر کوئی مسئلہ آ جائے گا، پھر پیر کی بارگاہ میں آئیں گے، بولیں گے پیر صاحب ایسی ایسی بات ہے، پھر وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پھر تیسرا مسئلہ ہے، مسئلے پر مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو اس کا آسان حل میں بتا رہا ہوں، اپنے ذہنوں کی گٹھڑیوں سے اچھی طرح باندھ لو کہ پیر کی بارگاہ میں آئے تو دنیا طلبی کے لیے نہ آئے، بلکہ پیر کی قربت کے لیے آئے، معرفت خداوندی کے لیے آئے، خدا کی محبت کے لیے آئے، پیر کی محبت میں آئے۔ تو آپ پیر کی محبت میں آئیں گے، پیر سے قریب ہوں گے، خدا سے قریب ہوں گے، اور جب آپ خدا سے قریب ہوں گے تو دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے دوڑے گی، دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ میسج کیا ہے؟ یہ بات میں نے صرف آج کی رات کے لیے نہیں کہی کہ بھئی آج آئے آپ، یہ میرا میسج آپ کو مل گیا، میرا بیان سنے آپ اور صبح چلے گئے، کل کیا رات بولے تھے کہ کیا نہیں کی پتہ، ایسا نہیں، بلکہ ایک قاعدہ ہے روحانیت کا۔ اگر اس قاعدے پر آپ چلو گے تو روحانیت کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ میرا رولز نہیں ہے، یہ میں بول رہا ہوں تو یہ رولز نہیں بنا، بلکہ یہ اللہ والوں کا طرز ہے، اور اسی طرز کی بنا پر آپ دیکھیں حضور خواجہ معین الدین کے قریب ہو گئے تو کون ہو گئے بھائی؟ بختیار کاکی ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے بابا فرید ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے نظام الدین محبوب الہی ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے نصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے بندہ نواز سرکار۔ تو یہی طرز چل رہا ہے، ہم صرف اپنے ذہنوں سے طریقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کیا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے عقل سے طریقت کو سمجھنے جا رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا دھوکہ ہم خود کھا رہے ہیں کہ عقل سے طریقت کو، عشق کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ بات ازل میں لکھ دی گئی ہے، عشق کا مقام الگ، عقل کا مقام الگ۔ عقل سے آؤ گے تو ہمیشہ ڈنڈے پڑے گے، ہمیشہ تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، اور تمہیں بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہاں میں بہت بڑا ہوں، اور اسی خود پسندی میں تم رہو گے، حالانکہ روحانیت سے تم گرتے جاؤ گے۔ اس لیے کہ روحانیت میں خود پسندی کا کوئی دخل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، یقین جانیے خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، روحانیت میں شخص وہ آیا ہی نہیں۔ روحانیت میں آنے کے لیے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ ایسا ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، جو خلافت لیتے ہیں مرید ہیں وہ بھی انسان ہیں، کسی سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن طرز اپنا اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل آزار نہ، کسی کے دل کو تکلیف نہ۔ یاد رکھیں وہ گناہ کیا، اگر اس نے دل سے معافی چاہی اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر تم نے اپنی وجہ سے کسی کو دلی تکلیف پہنچائی ہو، وہ اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن تم نے جو دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، جو دل کو آزار پہنچایا ہے، جو دل کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ معاف نہیں، وہ معاف نہیں۔ یہ طریقت ہے،
یہاں پر ہر قدم پھونک کر رکھنا چاہیے. یہاں کسی کی من مرضی کا کام نہیں ہے یہ کہ کوئی بھی اٹھ کر آیا ٹھہر گیا کہیں پر بھی کوئی بات کہہ دیا اور اپنے آپ کو بڑا کہہ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو جھولا ہے, میرے پاس طریقت ہے, میرے پاس خلافت نامہ ہے, میرے پاس تاج ہے, میرے پاس خلقہ ہے اور میں خلیفہ بن گیا, فقیر بن گیا. اس دھوکے سے نکل آؤ, اس دھوکے سے نکل آؤ. یہ دھوکہ جب تک رہے گا تب تک عشق تمہارے قریب پھٹکے گا بھی نہیں, یہ قریب تمہارے عشق تمہارے قریب آئے گا بھی نہیں. یہ میں چیلنج کے ساتھ سرکار پیر گوہر کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ بات جی یہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کا مشاہدہ کرایا گیا, ہمیں یہ باتیں دکھائی گئی ہیں. اب لوگ اپنی عقل سے ہمیں سمجھنے جا رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے, وہ سمجھ لیں. ہم ان کے محتاج نہیں ہیں, ہم تو اپنے پیر کے محتاج ہیں. اپنے پیر کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس کی محتاجی قبول کر کے اس کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر آتے ہیں. کسی کی شرمندگی یا کسی کے احساس کمتری کے لیے نہیں آتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر جب آتے ہیں, حصار پیر بہت بڑا ہے. حصار پیر آپ جہاں جہاں تک جائیں گے وہاں تک حصار پیر آئے گا. حصار پیر آپ کو نہیں چھوڑے گا, پیر کا حصار نہیں. آپ جائیں گے دبئی وہاں پر بھی حصار آئے گا, آپ اپنے گاؤں جائیں گے وہاں بھی حصار آئے گا. آپ کسی پیر کی بیعت میں ہیں تو وہ پیر کا حصار آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ پیر کا حصار آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن وہ پیر کا حصار کام کب کرتا ہے؟ تو ہم تو موبائل چلاتے ہیں آج کل, وہاں تھوڑا اندر چلے جائیں نیٹ ورک نہیں آتا. حالانکہ کون سا سم آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا نام آتا ہے نا, لیکن نیٹ ورک نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ نیٹ ورک جو چھیتر ہے اس سے دور ہو گیا, نیٹ ورک کوریج سے باہر ہو چکا ہے. اسی طرح کیوں ہو گیا وہ کہ وہ کمزور ہو چکا ہے. کیا ہے؟ نیٹ ورک اس کا کمزور ہو چکا ہے. نام تو اس کا باقی ہے, سم کا نام باقی ہے لیکن نیٹ ورک کم ہوا. تو اسی طرح حصار پیر بھی ہوتا ہے, لیکن جب دل سے پیر کی تعلیمات پر عمل آوری ہوتی ہے, جب دل سے پیر کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے, اب وہ حصار جو ہے سب نیٹ ورک کا کام کرتا ہے, روحانی نیٹ ورک ملتا ہے. ایک مغناطیسی میگنیٹک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پیر ہوتا ہے, یہ عشق جو ہے ایک میگنیٹک ہے, میگنیٹک پاور ہے. اور میگنیٹک پاور کے حوالے سے جو پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہیں, سائنس نے بھی آج تک میگنیٹک پاور کے تعلق سے مکمل طور پر ریسرچ نہیں کی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جو سیارہ ہے, جو طیارہ ہے, جو گیلیکسی ہے, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جو مربوط ہیں, جو جڑے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ایک میگنیٹک پاور ہے, ایک مغناطیسی قوت ہے. تو در حقیقت یہ مغناطیسی قوت جو ہے یہ روحانی طور پر اپنے پیر کی مرید کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور مرید جب اپنے پیر کے عشق میں جڑے, ان کا مسئلہ بہت گمبھیر لگتا ہے, لیکن ہمیں ان کا مسئلہ ہی نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسئلے کو عقل سے سمجھا اور ہم نے عقل کو خیر آباد کیا اور عشق سے دیکھا, تبھی ہمیں سمجھ میں آئی. اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے, خلافتیں لے لیے اور ابھی تک عقل کے جنجال میں الجھے ہوئے. کیا بات, یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے مجھے کہ خلافتیں پاس ہیں, مریدین بھی ہو گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن عقل کے جنجال سے ابھی تک نہیں نکلے. ارے فقیر کے مرید ہو تو فقیر کا طرز بھی دیکھو کہ فقیر کا طرز عاشقانہ تھا. فقیر کا طرز فقیرانہ تو تھا لیکن عاشقانہ تھا, جس کی نس نس میں عشق بسا ہوا تھا. اپنے پیر سے عشق کا یہ عالم کہ دو سلائی لگائی جاتی تھی, لیکن بمبئی سے اتنی نازک اور اتنی جو ہے سو بیماری کی حالت میں بھی آپ اپنے ساتھ سلائی لگا کر نکلتے تھے. کیا بات ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. اسے عشق پیر کہتے ہیں, اسے عشق پیر کہتے ہیں. تو ہم یہ عشق پیر کب حاصل کریں گے؟ ارے آئیے اپنے پیر کی بارگاہ میں جھکیے, لو لگائیے, عشق کیجیے, پھر اس کے بعد خدا کی خدائی منظر دیکھیے. کیسے مناظر ہوتا ہے, کیسے منظر سہانے نظر آتے ہیں, ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہوتے رہتا ہے. جی عقل ایک الگ چیز ہے, عشق ایک الگ چیز ہے. تو عقل کو چھوڑ کر دروں پر, اپنے پیر کے دروں پر آیا کرو تو بہت کچھ پاؤ گے. عقل کو ساتھ لے کر آؤ گے
یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، معاملات کو ہم سمجھا دیں گے، الجھتے نہیں رہیں گے، الجھتے رہیں گے، اور حقیقت ہے الجھتے رہیں گے اور الجھتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اگر عشق کے ساتھ آؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کہ جن صدیوں سے میں جو ہے سو مسئلے میں الجھا ہوا تھا وہ مسئلہ ہی نہیں تھا، خامخواہ اتنے زمانہ جو ہے سو میں نے ضائع کر دیا، مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ کب بات پتہ چلے گی؟ جب عشق سے آئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ مشہور ہے، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے پل بھر میں اٹھا۔ کون سا واقعہ ہے بھائی؟ وہ کیا ہے سمجھے نا؟ اللہ والوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، الجھن کو نہیں ہے۔ الجھن کب آتی ہے؟ جب نفس ہوتا ہے، جب عقل ہوتی ہے۔ وہ عقل اور نفس کو خیر آباد کیے ہوتے، عشق کی چھاؤں تلے جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے، ان کے پاس الجھن نہیں ہوتی۔ تو آپ آ رہے ہیں نا یہاں پر، تو عقل کے ساتھ نہ آئیں، یقین کامل کے ساتھ آئیں کہ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو میں جب جاؤں گا اپنے پیر کی بارگاہ میں تو مجھے یہ یقین ہے کہ میں پہلا قدم رکھوں گا اور پیر میری دستگیری فرمائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس یقین کامل کے ساتھ آئیں آپ، یہ نہیں کہ ہوگا کام نہیں ہوگا، ہوگا کام نہیں ہوگا، دیکھیں گے چلیں گے، نہیں ہوگا کام، الجھے گا۔ یقین کامل کے ساتھ آؤ، اور ایسا یقین کامل ہونا کہ آپ جس مسئلے کے لیے آئے تھے اور پتہ چلا کہ مسئلہ پورا ہی نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ یقین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ پھر یہ یقین ہونا کہ نہیں، میرا کام تو میرا پیر ہی کرے گا، اس لیے کہ خدا نے آتھنٹک جو میری دی ہوئی ہے میرے پیر کو دی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرا مسئلہ تو وہی حل ہونے والا ہے، مجھے غیروں کے پاس غیروں کی ضرورت نہیں، کسی اور در کی ضرورت نہیں، میرا سر تو ایک ہی در پہ جھکا ہوا ہے، اسی پر جھکا رہے گا، چاہے مجھے وہ اپنا لے یا دھتکار دے، چاہے میرے مسئلے کو پورا کرے یا نہ کرے، چاہے مجھے پریشانیوں کے سمندر میں اتار دے، مجھے آزماتا رہے، مجھے مشکلات میں ڈال دے، میرا سب کچھ چھین لے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس میرے پیر کے در سے یہ یقین اگر پیدا ہوگا، یہ یقین پیدا ہوگا، اس کے بعد عشق کی منزل کا آغاز ہوگا۔ کیا عشق ایسے نہیں آئے گا؟ یقین کامل عشق کا دروازہ ہے، یقین کامل عشق کا دروازہ ہے۔ تو آپ یقین کامل مکمل طور پر اختیار کرو گے تو عشق کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہ یقین کیا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم۔ حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، جو نعتیہ کلام پڑھے گئے ہیں، پڑھنے میں جو بھول چوک ہوئی ہے، جو گستاخیاں ہوئی ہیں، تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ تحفہ، یہ نظر نیاز تو اپنے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں احسان فرما۔ یہ تحفہ سیدہ کائنات سید النساء فاطمہ الزہرا جنت خاتون سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں سال فرما۔ مولا کائنات علی مشکل کشا اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابو طالب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارگاہ میں سال فرما۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں سال فرما۔ سید العابدین سیدنا امام علی زین العابدین بن حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سال فرما۔ سید الشہداء شہید کربلا ابو الامہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سال فرما۔ تمام شہیدان کربلا کلمہ طیبہ نہیں ہے، انہیں بھی کلمہ طیبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو جشن پیر گوہر رحمت اللہ علیہ کا منایا جا رہا ہے، اس میں کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچے دور دراز نزدیک سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے لوگوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ جو قرض دار ہیں انہیں قرض داری سے نجات دلا دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سارے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، شادمانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سبھی کے دلوں میں عشق پیر عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، دیدار خود کی توفیق عطا فرما۔ اس محلے پہ، اس بستی پہ تو اپنی رحمت کاملہ کی بارش عطا فرما۔ سارے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ تفی بها حر الوباء الحاتمہ
المصطفى والمصطفى وابنهما والفاطمة ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا